اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا بہترین اور سعادتوں والا مہینہ گزرتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ گزرنے کے بعد دوسرا عشرہ یعنی عشرہ مغفرت جاری و ساری ہے۔ اللہ کے مومنین بندے، اللہ کے نیک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروانے میں مصروف ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو اور آپ سب کو اپنی جو تمام مصروفیات ہیں ان سے وقت نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنی مغفرت کروانے کے لیے خود کو پیش کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرامی، رمضان المبارک کی بابرکت مہینے میں ہم معمول کے مطابق روزانہ ایک عمل یا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک دعا، ایک اہم عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، انسان اس دنیا کے اندر دو چیزوں کا بہت زیادہ خواہش مند ہے۔ ایک خواہش انسان کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مجھے نیک کام کرنے اور کسی اچھے عمل کی سعادت مجھے نصیب ہو جائے کہ جس کو میں سر انجام دے کر اپنے آپ کو اللہ کے ہاں برگزیدہ بندہ بنا لوں، نیک بندہ بنا لوں، اللہ کے محبوب بندوں میں خود کو شمار کروا لوں۔ اور دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب میں ایسا کر لوں تو اس کے بعد میرے جو اعمال ہیں، میرے جو نیک کام ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں، قبول ہو جائیں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا یہ مہینہ بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہم جو عمل بھی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، اس کے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارکہ، حدیث مبارکہ کے مطابق سر انجام دیں تاکہ ہمارے یہ اعمال بھی اس ہستی کے سامنے بہترین عمل کی صورت میں پیش کیے جائیں۔ ناظرین گرامی، ہمارے جد امجد یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی دعوت اور تبلیغ کا مقصد بھی صرف اور صرف یہی تھا کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ اللہ کے بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لایا جائے۔ توحید کا یہ علم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام نے ہمیشہ بلند رکھا۔ مطلب مصیبتیں برداشت کی، تکالیف برداشت کی، وقتی نقصان کو نہیں دیکھا بلکہ اخروی فائدے اور ہمیشہ کے لیے انسانیت کے فائدے کے لیے انہوں نے اپنی کوششوں کو جاری و ساری رکھا۔ ناظرین گرامی، آج کا وظیفہ بھی انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے ایک عظیم پیغمبر ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیش کیا ہوا وظیفہ اور ان کی مانگی ہوئی ایک عظیم دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ شریف یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر فرما رہے تھے تو اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کے ساتھ انہوں نے اس گھر کی تعمیر کو شروع کیا۔ جب گھر کی تعمیر شروع کی تو ایک خاص مقام جہاں پر آج بھی وہ جگہ جبل رحمت کے نام سے پکاری جاتی ہے، اس جگہ سے پتھروں کو لایا گیا اور خانہ کعبہ شریف کی عمارت کی بنیاد رکھی گئی، خانہ کعبہ شریف کو بنایا گیا، تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اس کار خیر میں، اس عظیم مشن میں اللہ کے حکم سے لگے رہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خانہ کعبہ تعمیر کیا، دیواریں جب اونچی ہونے لگیں تو وہ پتھر بھی ساتھ ساتھ اونچا ہوتا گیا جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اگر ہم آج دیکھیں اور حج و عمرہ کرنے کے لیے وہاں پر جائیں تو خانہ کعبہ شریف کے سامنے مقام ابراہیم پر رکھا ہوا وہ پتھر آج بھی موجود ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اس خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، جو کہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ ناظرین گرامی، جب یہ عمل مکمل ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا فرمائی جس دعا کے اندر یہ دونوں باتیں موجود تھیں۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اے پیارے رب، میرا یہ جو عمل ہے اس پر آپ نے مجھے توفیق دی ہے، اس کو قبول فرما اور اس کو شرف قبولیت عطا فرما کر مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ محترم ناظرین، یہ دعا در حقیقت انسان کی عجز اور انسان کی اس عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کے بندوں کو پیش کرنی چاہیے۔ یہ دعا ابراہیم یا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر نازل ہوئی صورتوں میں سے ایک اہم صورت کی ایک عظیم آیت کریمہ ہے۔ گویا یہ دعا قبول شدہ ہے۔ اس دعا کو اگر ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ہمیں کسی کام کے اندر کسی بھی قسم کی مشکل نہیں ہوگی۔ ہمیں رزق کا مسئلہ ہو، ہمیں نوکری کا مسئلہ ہو، ہمیں مناسب رشتے کا مسئلہ ہو، ہمیں ذہنی یا جسمانی و روحانی بیماری کا مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کے مسئلے کے لیے یہ دعا مجرب نسخہ یا ایک اکثیر نسخہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا تقبل منا، اے میرے رب تو قبول کر ہماری اس کوشش کو، اس جدوجہد کو جو ہم تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ محترم ناظرین، اس دعا کے اندر دونوں چیزیں، عجز اور عجز کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرف قبولیت، یعنی اللہ کے ہاں اس عمل کی قبولیت کی دعا ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینہ میں ہم اپنے روزوں کو قبول کروانا چاہیں، ہم اپنی عبادات کو قبول کروانا چاہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر ہم سے کوئی نعمت چھن گئی ہے، اس نعمت کے چھن جانے کے باوجود بھی اگر ہم اس دعا کو پڑھیں تو یہ علماء کرام مفسرین کی کتب میں یہ چیز موجود ہے، عاملین کے ہاں یہ چیز اکثیر یا کثرت کے طور پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے وہ چیز پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں انسان کو مل جاتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اس دعا مبارکہ کو اپنا معمول بنا لیں۔ روزانہ کم از کم اس کی تسبیح ایک بار ضرور کریں، یعنی 100 بار کم از کم اس کی تسبیح کریں، اور اگر 100 بار ممکن نہیں ہے آپ کم از کم اس کو طاق مرتبہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 31 مرتبہ یا 33 مرتبہ، جس قدر ہو سکے آپ اس دعا مبارکہ کو پڑھیں، اس کا معمول بنائیں۔ اس کو صبح بھی پڑھیں، اس کو شام بھی پڑھیں، اس کو سونے کے بعد جاگتے وقت بھی پڑھیں، اور اس کو سونے سے پہلے جاگتے ہوئے بھی پڑھیں۔ محترم ناظرین، اپنی عادت بنائیں، اپنے بچوں کو بھی یہ دعا سکھائیں۔ اس دعا کے پڑھنے سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سے بے پناہ خزانے ملیں گے۔ آپ کو مال کی ضرورت ہے، آپ کو جائیداد کی ضرورت ہے، آپ کو بہترین نوکری کی ضرورت ہے، آپ اپنے کسی عمل کو، نیک عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول کروانا چاہتے ہیں، خصوصاً سحری کے وقت، افطاری کے وقت، دعاؤں کے اندر اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں اور اس کو ہمیشہ دوام رکھیں، مداومت اس پر اختیار کریں، یہاں تک کہ آخری وقت تک اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل سے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی کام کے اندر بھی برکتی نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برکت آئے گی۔ محترم ناظرین، یہ تھا آج کا عمل اور وظیفہ۔ بہترین وظائف کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو محبوب اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہماری روزانہ کی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت وصول ہو سکیں۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے عمل کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کی صورت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔